ٹائم جو آپ وین میں بیٹھتے ہیں، کوئی کنڈکٹر ہاتھ لگا رہا ہوتا ہے، میل لگا رہے ہوتے ہیں، ڈرائیور بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں، بائک پہ آپ کو اس قسم کی کوئی انسیکیورٹی نہیں ہے. بائک کے چلتی ہوئی بائک کے سامنے کوئی نہیں آتا. کسی مرد مجاہد میں اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ وہ چلتی ہوئی بائک کو آ کے روکے اور آپ کے ساتھ بدتمیزی کرے. السلام علیکم ناظرین، منفرد دنیا یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد آفتاب. اسلام آباد کی سڑکوں پر ہمیں ملی ایک ایسی باہمت خاتون جو بائک چلاتی ہیں اور تنہا اپنے بچوں کی کفالت بھی کرتی ہیں. تو آئیے آپ کی موٹیویشن کے لیے اس خاتون سے چند منٹ بات کرتے ہیں. السلام علیکم میڈم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، اللہ کا کرم ہے. پاکستان میں بہت کم خواتین ہیں جو بائک چلاتی ہیں، تو ایک عام گھریلو خاتون کو آپ کیا مشورہ دیں گی؟ دیکھیں، بائک میں جو چلا رہی ہوں میں فور دا نیڈ چلا رہی ہوں. تو وہ فیمیل جنہیں ٹریول کرنا پڑتا ہے دن کے مختلف اوقات میں مختلف جگہ پر، وہ اس آسانی کے ساتھ جو ہے نا ٹریول کر سکتی ہیں. یہ ایک سستی سواری ہے جو آپ کی خود کی بھی ہے اور آپ کو بڑے ریزنیبل مطلب اکنامیکلی آپ کو بڑا یہ فیور دیتی ہے، اور آپ کسی بھی وقت کسی بھی جگہ کہیں بھی آسانی سے موو کر سکتے ہیں. بائک چلاتے ہوئے آپ کو خصوصاً لڑکوں کی طرف سے یا مرد حضرات کی طرف سے کوئی کسی تنگی کا سامنا کرنا پڑا ہو؟ دیکھیں، اچھائی برائی ہر معاشرے کا حصہ ہے. نو ڈاؤٹ کہ میں نے بھی بہت سارے لوگوں کی ہوٹنگز کو برداشت کیا. لڑکے شرارت بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کا کرم ہے، بہت سارے لوگوں نے میری حوصلہ افزائی بھی کی، اور میں نے اللہ کے کرم کے ساتھ جو ہے نا اس کو پچھلے 4 سال سے ریگولر رائڈ کر رہی ہوں، 5واں سال کنٹینیو ہے. گھریلو خواتین جب اکیلے لوکل سفر کرتی ہیں، آپ ان کو کیا مشورہ دیں گی؟ وہ بائک لیں یا پھر لوکل سفر بہتر ہے؟ دیکھیں جی، میں گھریلو خواتین سے زیادہ ان کی جو فیملی ممبرز ہیں ان کو کہوں گی کہ آپ کی فیملی یا آپ کی فیمیلز محفوظ ہیں آن بائک. جب آپ لوکل ٹریول کرتے ہیں تو آپ ہراسمنٹ کو فیس کرتے ہیں، میں نے خود بھی کی ہے. سم ٹائم جو آپ وین میں بیٹھتے ہیں، کوئی کنڈکٹر ہاتھ لگا رہا ہوتا ہے، میل لگا رہے ہوتے ہیں، ڈرائیور بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں. بائک پہ آپ کو اس قسم کی کوئی انسیکیورٹی نہیں ہے. بائک کے چلتی ہوئی بائک کے سامنے کوئی نہیں آتا. کسی مرد مجاہد میں اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ وہ چلتی ہوئی بائک کو آ کے روکے اور آپ کے ساتھ بدتمیزی کرے. آپ سیف ہیں. آپ گھر سے نکلتے ہیں، بائک سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ اپنے پوائنٹ پہ پہنچ کر بائک کو روکتے ہیں، کھڑی کرتے ہیں اور اپنے کام پہ چلے جاتے ہیں. اور آپ پھر کوئی بھی ٹائم ہو، کسی بھی ٹائم آپ ایزیلی اس کو موو کر سکتے ہیں، آپ کو کوئی ایشو نہیں ہے. بائک میں کسی قسم کی خرابی آ جائے، آپ کو اگر بائک میں پیٹرول ڈلوانا ہو یا پھر ٹائر پنچر ہو جائے، آپ کو مکینک کے پاس جانا ہو، تو وہاں پر آپ کو کیسا تجربہ دیکھنے کو ملتا ہے؟ دیکھیں جی، الحمدللہ میں ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ بائک کی مینٹیننس کا خیال رکھیں، پراپر ٹیوننگ کرواتے رہیں اور ٹائر وغیرہ کی ہوا کا خیال رکھیں تو آپ کو اس قسم کے ایشوز فیس ہی نہیں کرنے پڑتے. لیکن پھر بھی اگر کوئی ایسا ایشو آ جائے تو لوگ بڑے کوپریٹیو ہیں اور پریفر کیا جاتا ہے کہ فیمیل کو پہلے انٹرٹین کیا جائے. تو اللہ کا کرم ہے، اس قسم کا مجھے کوئی ایشو فیس نہیں کرنا پڑا. میں بہت بلیسڈ ہوں اس معاملے میں. لوگ کہتے ہیں کہ بندہ اس وقت تک ڈرائیور نہیں بنتا جب تک اس کا ایکسیڈنٹ نہ ہو، تو کیا آپ کا بائک پر کبھی ایکسیڈنٹ ہوا؟ دیکھیں جی، چھوٹا موٹا تو معمول کی چیز ہے. آپ جب کوئی سواری چلاتے ہیں یا آپ روڈ پر پیدل چلتے ہیں تب بھی آپ گر جاتے ہیں، چوٹ لگ جاتی ہے. کوئی ایسا میجر ایکسیڈنٹ میرا نہیں ہے. ہم معمولی سی مطلب بائک سلپ ہو گیا یا کوئی اور اس طرح کا ایشو ہو گیا، وہ ضرور ہے، اور وہ میرے خیال سے نارمل سی چیز ہے، اس میں کوئی ایسی معاملات نہیں ہیں. ڈرائیونگ کے دوران کسی بھی بس سٹاپ پر سلمیٰ ملک کو بچے یا کوئی خاتون اکیلی کھڑی نظر آئیں، سلمیٰ ملک ان کو لفٹ دینا شہادت سمجھتی ہیں. کچھ دیر مزید ڈرائیو کرنے کے بعد سلمیٰ ملک ہمیں اپنے آفس لے گئی جہاں پر وہ کام کرتی ہیں. جیسا کہ آپ بائک چلاتی ہیں تو آپ ہمیں بتائیے گا کہ ایک جوان عورت کو، جوان لڑکی کو کیا مشکلات پیش آتی ہیں روڈ پر؟ دیکھیں، ہم معاشرتی طور پر، ذہنی طور پر جو ہے نا پسماندہ ہیں. ہم مطلب میں
آپ BMW میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے پاس GLI ہے, آپ لینڈ کروزر میں ہیں, اور آپ ایک 70 پہ جانے والی فیمیل کو ریس آفر کر رہے ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں میرے تجربات میں ہیں. اور پھر آپ ہوٹنگ کر رہے ہیں, پھر آپ مطلب جیسے ہمارے 14 اگست کا ایونٹ ہوتا ہے یا ابھی نیو ایئر نائٹ گزری ہے, تو اس پہ میں باہر جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی, کیونکہ مجھے لوگوں نے کراؤڈ نے گھیر لینا ہے اور میں وہاں سے اپنا آپ بچاتی پھروں گی. تو میں کیوں اس طرح آزاد نہیں ہوں جس طرح ایک میل ہے؟ مجھے کیوں اس تحفظ کا احساس نہیں ہے جو ایک میل کو ہے؟ ایک مرد بھی تو اسی طرح بائک رائڈ کرتا ہے, اسی طرح روڈ پہ جاتا ہے. کیوں لوگ اس کو ریس کی آفر نہیں کرتے؟ کیوں لوگ اس کو ہارن بجا کے ہراس نہیں کرتے؟ میرے ساتھ ہی یہ ایشوز کیوں؟ کیونکہ میں ایک فیمیل ہوں. ہم معاشرتی طور پر ذہنی پسماندگی کا شکار ہیں. ہمیں اپنے ذہنوں کو کھلا کرنے یا یہ کہہ لیں کہ بڑا کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے نظریات کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں عورت کو بھی وہی مقام دینے کی ضرورت ہے جو ایک مرد کو حاصل ہے. آپ نے معاشرے کا تاریخ رخ بتایا, کبھی آپ نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جو اچھے ہیں؟ جی بالکل, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو باقاعدہ ہارن بجاتے ہیں, مجھے تھمز اپ کرتے ہیں, مجھے بیسٹ آف لک کہتے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں. اور میں کیونکہ سنگل پیرنٹ ہوں تو میں نے لائف کے بہت سارے تجربات کیے ہیں. میں نے اپنے بچوں کی رزق کمانے کے لیے میں نے اسٹال بھی لگایا. میں نے کیا کہتے ہیں اس کو, بائک کے اوپر بھی بہت سارے, مطلب ایک بندے نے میرا پکچر لے کے اس نے فیس بک پہ پوسٹ کیا ہوا تھا اور لکھا ہوا تھا کہ دیکھیں جی یہ عورت بچوں کو پک اینڈ ڈراپ دے کے تو روزی کما رہی ہے. حالانکہ وہ میرے خود کے بچے تھے جن کو میں پک اینڈ ڈراپ دے رہی تھی. میرے بچے بائک رائڈنگ کرنے کے پیچھے بیسک لاجک یہ تھی کہ میں اپنے بچوں کو محفوظ کر سکوں. میری ماشاءاللہ بچیاں جوان ہیں, مجھے خوف آتا تھا کہ یار وین والا ان کو ڈراپ کرتا ہے نہیں کرتا, یہ گھر پہنچتی ہیں نہیں پہنچتی, تو میں آف لیتی تھی آفس سے ان کے اسکول آف ٹائم میں, اور ان کو واپس گھر ڈراپ کرتی تھی, جس کی وجہ سے میری جاب بھی سفر کرتی تھی, باقی معاملات بھی. اب الحمدللہ میری ایک بچی بھی بائک رائڈ کر رہی ہے, تو میرے یہ ایشوز کسی حد تک ختم ہو چکے ہیں, اور میں بہت ذہنی پرسکون ہوں کہ میں محفوظ ہوں, میرے بچے محفوظ ہیں. میری بچی جب بائک پہ جاتی ہے تو مجھے کوئی ایشو نہیں ہوتا, میں کانفیڈنٹ ہوتی ہوں کہ گھر پہنچ کے مجھے کال کر دے گی. لیکن وہی بچی میری جب اوبر کریم سے جاتی ہے یا لوکل ٹریول کرتی ہے تو میں اس کو 20 بار کال کرتی ہوں کہ بیٹے آپ پہنچی کہ نہیں پہنچی, بیٹے کوئی ایشو تو نہیں ہے, بیٹے آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے. تو یہ جو ایک میرا کانفیڈنس یا آپ کہہ لیں کہ یقین ڈیولپ ہو گیا کہ میری بچی بائک کے اوپر محفوظ ہے, یہ باقی فیمیلز کے لیے بھی ہے کہ آپ یقین جانیے چلتی ہوئی بائک کے سامنے کوئی نہیں آتا, کوئی نہیں روکتا, اور جب تک کسی کو پتہ چلتا ہے کہ ایک فیمیل ہے بائک پہ تب تک آپ اس کی رینج سے باہر جا چکے ہوتے ہیں. تو میں باقی فیمیلز کو بھی کہوں گی جو ان ایشوز کو فیس کر رہی ہیں وہ بائک رائڈنگ کی طرف آئیں, اور وہ بجائے اس کے کہ واہیات قسم کے سلوگنز کے ساتھ مردوں کے مقابلے پہ آئیں, پروڈکٹیو کام کریں. یہ ایک پروڈکٹیو طریقہ ہے اپنی ذات کو منوانے کا اور سر اٹھا کے معاشرے میں چلنے کا. کچھ ایشو ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کے پیرنٹس آپ کو اجازت نہیں دیتے بائک رائڈنگ کے لیے, تو ان والدین کو آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گی؟ میں آپ کی بات سے بالکل ایگری کرتی ہوں. جب میں نے 6 ماہ اپنے گھر والوں سے چھپایا تھا کہ میں بائک رائڈ کرتی ہوں, کیونکہ میرا بھی یہی خیال تھا کہ میرے والدین کی طرف سے مجھے روکا جائے گا. لیکن میرے بڑے بھائی کی طرف سے مخالفت سامنے آئی. لیکن جب میرے والد صاحب کو پتہ چلا, اللہ میرے والد کو جنت میں جگہ دے, انہوں نے مجھے سینے سے لگایا اور انہوں نے اس وقت مجھے کہا کہ میں پہلے سوچتا اور سمجھتا تھا کہ میری بیٹی شاید کہیں غلط استعمال ہو جائے, لیکن اب مجھے یقین ہے کہ تم بیٹی نہیں میرا بیٹا ہو. اور وہ پورے علاقے میں جس علاقے سے بلانگ کرتی ہوں وہ خاصا پسماندہ علاقہ اور ذہنی طور پہ بیکورڈ لوگ ہیں, تو اس علاقے میں میرے والد صاحب کو اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے تھے جی میری بیٹی ہے, موٹر سائیکل چلاتی ہے اور اپنے بچے باعزت طریقے سے پال رہی ہے. تو میرے لیے وہ بہت موٹیویشنل تھا. میرے باپ کی جو بیک تھی, سپورٹ تھی, وہ میرے لیے بہت کارآمد ثابت ہوئی, اور میں بہت پھر اس کے بعد میں بے خوف ہو کر موٹر سائیکل چلاتی تھی روڈ کے اوپر. اور بہت سارے لوگوں نے, پنڈی اسلام آباد کے لوگوں نے مجھے بائک رائڈنگ مری روڈ کے اوپر, کشمیر ہائی وے کے اوپر, ایکسپریس ہائی وے کے اوپر کرتے ہوئے دیکھا ہے. میں بہت انجوائے کرتے ہوئے بائک رائڈ کرتی ہوں. میں بہت خوشی کے ساتھ اپنے بچوں کو جب لے کر نکلتی ہوں, ہم اکثر اس کے اوپر سنگنگ کر رہے ہوتے ہیں, ہم شرارتیں کر رہے ہوتے ہیں. یہ کہیں سے بھی ان سیف نہیں ہے. یہ ہمارے لیے کہیں سے بھی مطلب کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں آپ کی بہن بیٹی ابیوز ہو جائے یا اس کے ساتھ کوئی خدا نخواستہ زیادتی ہو جائے. یہ صرف آپ کے ذہن کی سوچ ہے. آپ اپنی سوچ کو بدلیں اور اپنی اولادوں پر, اپنی بیٹیوں پر, اپنی بیویوں پر, اپنی بہنوں پر ٹرسٹ کریں. آپ یقین کریں
بہت پروڈکٹیو وے میں آپ کی بچیاں، آپ کی بہنیں، آپ کی بیویاں مؤثر طریقے سے کام کر سکتی ہیں اور اپنے ٹائم کو کنزیوم کر سکتی ہیں. سب سے جو بڑی چیز ہے وہ ٹائم بہت اچھا اس پہ مینیج ہو جاتا ہے. آپ خود مجھے بتائیے، لوکل ٹریول بہت چھوٹا سا بھی اگر ہو تو وہ 45 منٹس آپ کے لے لیتا ہے، جبکہ میں 8:30 بجے کے قریب اپنی بچی کو اسکول ڈراپ کرتی ہوں. 5-7 منٹ آگے پیچھے فرق ہو سکتا ہے، اور 9 بجے مجھے آفس پہنچنا ہے، اور میرا آفس چکلالہ اسکیم 3 میں ہے. تو مجھے بتائیں، میں I-10 سے چکلالہ اسکیم 3 کیسے لوکل ٹریول میں جہاں پہ 4 گاڑیاں چینج ہوتی ہیں پہنچ سکتی ہوں آدھے گھنٹے میں، جبکہ بائک میں 25 منٹ میں وہاں پہنچ جاتی ہوں. کچھ بائک ایسی ہیں جو عورتوں کے لیے اسپیشل ڈیزائن کی گئی ہیں، جیسے اسکوٹی ہے. تو آپ خواتین کو کیا مشورہ دیں گی کہ وہ اسکوٹی لے لیں یا جو عام جو میل بائکس چلاتے ہیں وہ لے لیں؟ دیکھیں، اسکوٹی بھی سیم ہی چیز ہے. اسکوٹی کے صرف یہ ہے کہ گیئر جو ہے وہ اس کے ہینڈ کے اندر ہے، ہینڈ سے اس کا گیئر مینیج ہو جاتا ہے. لیکن اسکوٹی کا جو سب سے بڑا ایشو آتا ہے، اس کے پارٹس پاکستان میں نہیں ہے، اس کا مکینک پاکستان میں نہیں ہے. جبکہ CD70 کے ساتھ یہ ایشو نہیں ہے. CD70 آپ کا کہیں بھی اگر بائی چانس کوئی ایشو ہوتا ہے تو آپ کے لیے ایزیلی مکینک اویلیبل ہے، آپ جا کے اس کو ٹھیک کروا سکتے ہیں. اسکوٹی کے لیے آپ کو اسپیسیفک ایریا میں اسپیسیفک بندے کے پاس ہی جانا ہے. اور دوسری جو چیز ہے کہ اسکوٹی کی سپیڈ آپ اتنی اچھی نہیں ہے جتنی 70 کی ہے. 70 کو آپ سپیڈ لیس چلا سکتے ہیں، لیکن اسکوٹی کی 30-40 سے اوپر سپیڈ نہیں ہے. میں چونکہ پچھلے 4 سال سے مکمل، مجھے 4 سال ہو کے 5واں سال شروع ہے بائک رائڈ کر رہی ہوں، تو میں اب اس کے چھوٹے موٹے ایشو خود ریزالو کر لیتی ہوں. جیسے اس کے پلگ میں کچرا آ جائے تو مجھے پتہ ہے کیسے ٹھیک ہوگا. اس کے اگر کیا کہتے ہیں گیئر میں کوئی ایشو آ جائے تو میں گیئر مینیج کر سکتی ہوں. یا کیا کہتے ہیں اس کی ریس بڑھ جائے یا اس کو آواز زیادہ دینا شروع ہو جائے یا بائک بار بار بند ہونا شروع ہو جائے، تو یہ چیزیں میں چھوٹی موٹی خود مینیج کر سکتی ہوں. تو یہ آسان ہے رائڈ کے لیے، اسکوٹی اتنی آسان. بائک کی گائے بگائے آپ کو ٹیوننگ بھی کرانی پڑتی ہے، تو ٹیوننگ کراتے وقت مکینک کے پاس جاتے وقت آپ کو کوئی مشکل پیش آتی ہے؟ مکینک آپ کو اچھے سے ٹریٹ کرتے ہیں؟ جی الحمدللہ مکینک بڑے کوآپریٹیو ہوتے ہیں، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کیونکہ یہ فیمیل ہیں اور انہیں یہاں رکنا نہ پڑے، اور وہ پہلے ہمارا کام کر کے دے دیتے ہیں. میرے جو خود کے مکینک ہیں وہ ایک تو ادھر ہی I-10 میں نیچے پلازے کے نیچے ہیں، جن سے میں گائے بگائے کام کرواتی رہتی ہوں. یا اس کے علاوہ کبھی مجھے ضرورت پڑے تو میں کراچی کمپنی جاتی ہوں. تو الحمدللہ اس چیز کا یہ لوگ خیال رکھتے ہیں. بازار میں جب آپ لوگ جاتے ہیں، بازار میں کوئی چیز خریدتے وقت بائک کے اوپر، تو آپ کو اس وقت کوئی مسئلہ آتا ہے؟ دیکھیں، جو ہمارا بالکل ہی گوار طبقہ جسے میں کہوں گی نا، بالکل ہی ان پڑھ جو لوگ ہیں نا، وہ ایسا ہے کہ گھیر لیتے ہیں اور ہوٹنگ کرتے ہیں اور بدتمیزی کرتے ہیں. باقی الحمدللہ میں منڈی سے اپنے گھر کی سبزی لے کر آتی ہوں، میں اسٹور سے جا کے گروسری کر کے آتی ہوں، میں مل سے جا کر آٹا لے کر آتی ہوں. تو مجھے کسی قسم کا کوئی ایشو، میں نے بہت سارے ایسے کام بھی بائک کے اوپر کیے ہیں جو موسٹلی ایفیلیٹڈ ہیں کہ یہ مرد ہی کر سکتا ہے، عورت نہیں کر سکتی. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں سنگل پیرنٹس میں سے ہوں، والد میرے کی ڈیتھ ہو چکی ہے. تو اب بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پر میرے پاس کوئی میل پرسن نہیں ہے، میرا بچہ بھی صرف 12 سال کا ہے. تو میں تو اسے کبھی بھی بائک نہیں دوں گی، اور نہ ہی میں اسے کہوں گی کہ وہ اس کو، کیونکہ اگر میں اس کو بائک اس کے حوالے کروں، ماشاءاللہ چلا سکتا ہے، مجھے بٹھا کے بھی چلا لیتا ہے، لیکن وہ اپنی اسٹڈیز میں سے نکل جائے گا، اس کی اسٹڈی جو ہے نا وہ افیکٹ ہوگی. تو پھر وہ کام جو میل کے کرنے کے ہیں وہ بھی میں خود کر رہی ہوتی ہوں. تو میں کمفرٹیبل ہوں اس کے ساتھ. یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد بہت سی خواتین موٹیویٹ ہو سکتی ہیں، تو کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ پاکستان میں ہے جو خواتین کو بائکس چلانا سکھا سکے؟ دیکھیں، انسٹیٹیوٹ کے بارے میں تو مجھے کوئی نالج نہیں ہے، لیکن پنڈی اسلام آباد میں اگر کوئی فیمیل سیکھنا چاہیں تو میں حاضر ہوں. میں فری آف کاسٹ انہیں یہ سہولت دینے کے لیے تیار ہوں. میں نے خود نے 3 دن کے اندر بائک رائڈنگ سیکھی تھی، تو میں 15 ڈیز میں ان کو بائک رائڈنگ سکھا سکتی ہوں. یہ ان کی اپنی ول پاور اور کانفیڈنس پہ ہے. کوئی فیمیلز اگر پنڈی اسلام آباد میں سیکھنا چاہیں تو میں حاضر ہوں ان کے لیے. ناظرین، یہ تھی سلمیٰ ملک صاحبہ، اور یہ موٹیویشن ہے ان لوگوں کے لیے، ان خواتین کے لیے جو کہ تنہا ٹریولنگ کرتی ہیں. امید کرتا ہوں ناظرین آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. مزید اچھی ویڈیوز کے لیے منفرد دنیا یوٹیوب چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا. اللہ حافظ.